بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 مشق چل رہی ہے، ایک لائن ہم نے پڑھی، اس سے آگے ہم چل رہے ہیں۔ تو پہلی بات بنیادی ذہن میں رہے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے جو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے وہ کون کون سی؟ نمبر 1 اس تختی میں ہجا کروائیں گے، پھر رواں پڑھائیں گے، پھر وقف کروائیں گے، وقف کے بعد پھر اجرا میں بنیادی چیزیں حرکت کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حرکت کو کھینچنا ہے کہ نہیں کھینچنا، حرف مدہ اس میں کون سا ہے، حرف لین کون سا ہے، یہ بنیادی باتیں اس سے پوچھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیلی اجرا اس کی انشاءاللہ پھر پریکٹس کریں گے۔ جی توجہ سے، اب میں کچھ حروف کا ہجا کرواؤں گا، آگے پھر انشاءاللہ ترتیب سے آگے چلیں گے۔ جی با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقف بھی۔ جی بچوں، یہاں پر کون سا حرف مدہ یا لین ہے؟ شاباش۔ اچھا، ایک تو کہنا ہے کہ جائلین، آپ سے میری درخواست یہ ہے بچے کو بھی یہی سمجھانا ہے، جائلین کہنے کے بجائے پہلے یہ کہنا ہے کھڑی زیر میں، ایک ہے نا جائے مدہ ہے، یہاں کیسے بتائیں گے؟ کھڑی زیر میں جائے مدہ، ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جہاں کا ہجا اس پر توجہ دیجیے گا۔ جیم زبر الف مد جا، جیم زبر الف مد جا۔ یہ جو میں نے اشارہ کیا اس پر توجہ دیجیے گا، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، یعنی لکھا ہوا بچے کو دکھائیں گے نا تو جیم پڑھے گا بچہ تو جیم پر اشارہ کرنا ہے، جیم زبر الف مد، تاکہ بچے کو پہچان ہو میں کس حرف کو پڑھ رہا ہوں، کس حرکت کا نام لے رہا ہوں، آگے کون سا حرف ہے، مد کے اوپر انگلی لگا، اس کو پتہ ہے کہ یہ مد ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں یہ اشارہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یہ اشارہ مد کرنے کا بیٹا لمبا کرنا، جا آ، جا۔ دوسرا طریقہ جیسے بھئی 5 انگلی کی مقدار جو ہے مد کرنی ہے، جا آ، یہ بھی طریقہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے، یہ آج کل کے اعتبار سے آسان ہے، پہلے اساتذہ ایسے ہی کرواتے تھے، یہ آسان ہے، بچے کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ مد کا اشارہ ہے، مد کی علامت ہے اور میں لمبا کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ شاباش۔ جی آگے بڑی توجہ والا حرف ہے، جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جی آ، وقف جی، جھٹکا لگے گا، سمجھ آ گیا طریقہ؟ ان دونوں میں اجرا کے اعتبار سے جا میں حرف مدہ کون سا ہے؟ شاباش بتائیے، جا میں پہلے میں کون سا مدہ؟ الف مدہ، جی میں کون سا مدہ ہے؟ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ویری گڈ، شاباش۔ ایک اور بات، یہاں پر جیم کے نیچے بعض قاعدوں میں اور قرآنوں میں کھڑی زیر لکھی ہوتی ہے، تو اس کا ہجا کیسے کریں گے؟ اگر کھڑی زیر لکھی ہو تو کیوں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ ہاں جی، جیم کھڑی زیر یا مد جی، ٹھیک ہے بھائی، بتائیں کچھ اتفاق کر لیں جی۔ اب سارے نا میرے تاثرات دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں، میں اپنے تاثرات اتنی جلدی نہیں ظاہر کرتا کہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو پہچاننا ہے۔ کیا کہا جی؟ صحیح ہے غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب غور کیجیے گا بچوں، جب کھڑی زیر لکھی ہوگی تو یہ الف بھی لکھا ہے، جب ہجا ہم نے کیا تھا تو الف کا نام ہجا میں کیوں؟ جو حرف اصول بتایا تھا، جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا اور حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے، ہجا میں اس کا نام، یہ اصول، اس لیے ہجا کرتے وقت جی میں الف کا نام۔ اب دیکھیے گا جب ہم کھڑی زیر لکھی ہوگی پڑھیں گے تو کھڑی زیر پڑھنے کی صورت میں ہم یا کا نام بھی ہجا میں نہیں لیں گے، لیکن یہاں لکھی ہوگی، یہاں لکھی ہوگی لیکن یا کا نام بھی ہجا میں کیوں؟ اس لیے کہ کھڑی زیر میں، بولو نا بچے اتنی دفعہ بتائیں، کھڑی زیر میں، لہذا کھڑی زیر کی صورت میں پھر یا کا نام بھی دیکھو لکھی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے جہاں کھڑی زیر جیم کے نیچے ہوگی وہاں یا پر جزم نہیں ہوگی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے بتایا حرکات و سکنات سے خالی ہو، اس پر جزم نہیں ہوگی۔ توجہ سے اب سنیے گا، بات سمجھ آ گئی؟ جیم کھڑی زیر مد جی، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جی آ، جی آ، وقف وقف، جی، جی، شاباش، جیم پیش واو جو، جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، عین دو زیر عین، جو عین، جو عین، وقف وقف، جو، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، تھوڑا سا وقف میں لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس میں حرف مدہ کون سا بچوں؟ شاباش، خا زبر واو خو، خو، فا دو زیر فن، خوفن، وقف، خوف، یہاں واو کیا ہے؟ شاباش، اس طریقے سے بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں، خوئی، اب رواں پڑھ رہا ہوں، خیرن، وقف، خیر، یا کیا ہے اس میں؟ جاہلین۔ اور ایک بات، یہاں جب وقف کریں گے را باریک پڑھیں گے، را کو کیا پڑھیں گے؟ قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوتی ہے، اس لیے بچوں وقف کی صورت میں را کو توجہ، بچے کو پڑھانا بھی باریک ہے، یہاں پر قاعدہ نہ بھی بتائیں لیکن باریک پڑھانا ہے، باریک پڑھائیں گے تو وجہ بھی بتا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ خیر، جی اب یہ حروف مدہ آ گئے، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، وو، دا وو، دال پیش دو، داوود، وقف، داوود، جی بچوں حرف مدہ اس میں کون سا؟ کھڑی نہیں، کھڑی زبر میں آگے الٹے پیش میں واو مدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دال پر وقف کی صورت میں کلکلا ہوگا، آواز کو ہلائیں گے، ذالکا، وقف، ذالک، حرف مدہ کون سا؟ نہیں، شاباش، پورے الفاظ کھڑی زبر میں، رضو، وقت بھی سیم ہے، کون سا مدہ؟ شی، جی، شاء، وقف، شاء،
کون سا مدہ؟ شاباش. تو یہ جا جی شا ان میں مد جو ہے وہ کون سی آ رہی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں. مالکی وقف مالک کھڑی حرف مدہ کون سا؟ شیئن شیء جی جا جائلین. شاباش. وقف سیم ہے. کون سا مدہ؟ کھڑی زبر میں وقت بھی سیم ہے. وہ کیا ہے؟ شاباش. طیرن وقف طیرا جی اس میں کون سا مدہ ہے یا لین ہے؟ جائلین جہاں ساکن سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اسی طریقے سے انشاءاللہ باقی سبق بھی پڑھیں گے. جزاکم اللہ.